والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام چل رہا ہے، نکاح کا موضوع ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 پر ہم نے تفصیلی کلام کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا اور قید لگائی کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں آپ ان سے نکاح نہ کریں، اور اسی طرح عورتوں کے اولیاء کو منع کیا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا پہلے دور میں کہ جو بچی کے بڑے ہوتے تھے وہ نکاح کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو خطاب کیا۔ اگر کسی مقام پہ بچی خود مختار ہے کہ وہ کہتی ہے میں اپنا نکاح خود کر سکتی ہوں، تو اسے بھی اس پابندی کو اس پابندی کو قبول کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اس لاء کو فالو کرنا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کوئی بھی عورت مشرک مرد سے نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر بالاتفاق علماء، بالاتفاق صحابہ کرام علیہم رضوان، عورت کسی بھی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے وہ یعنی مسلمان عورت، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ہو، جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں لڑکی شادی نہیں کر سکے گی۔ اگر کسی نے اس طرح شادی کی ہوئی ہے تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہاں آزادی کے نعرے لگانا، یہاں اس بات کا بغاوت کا جھنڈا اٹھا کے اس بات پہ مصر ہو جانا کہ جی میری لائف ہے میں جیسے مرضی گزاروں، تو اس طرح کی باتیں کہنا نہ ماننا، یہ شاید دنیا میں تو اتنا پتہ نہیں چلے گا، لیکن آخرت میں بہت شدید قسم کی گرفت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں۔ ایسی بہنیں ہماری خاص طور پہ جو اس طرح کے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں یا کر چکی ہیں اور وہ اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، تو انہیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالی کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تعالی شدید غضبناک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں ہمیشہ یہ ایک خوش فہمی کا شکار رہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے رحیم ہے، وہ ہم پہ کرم فرما دے گا۔ تو جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کا کوئی عمل کہ ساری زندگی انسان بس ایک بڑا گناہ کرتا رہے اور بالکل پرواہ نہ کرے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور اس طرح اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں، تو یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو دین سے دوری ہوتی ہے، دوسرا وہی انفرادیت پسندی، سب سے منفرد نظر آنا۔ جب کوئی تعارف کرایا جائے جی ان خاتون نے فلاں غیر مسلم سے نکاح کر لیا ہے، تو سب کی توجہ نگاہیں اٹھتی ہیں، اچھا کس سے کیا کس سے کیا، تو اس سے ایک نفس میں لذت سی پیدا ہوتی ہے اور انسان سب سے اپنے آپ کو منفرد، سب سے نمایاں محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میدان محشر میں یہی نمایاں ہونا اسے ان سب کے سامنے ہی کس طرح رسوا کر رہا ہوگا۔ اور پھر یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہم اگر کچھ کر رہے ہیں، ہمارے اس قدم کو دیکھ کر، اس اقدام کو دیکھ کر، ہمارے اس عمل کو دیکھ کر اور لوگ اگر ترغیب پائیں گے تو پھر ہمارے لیے گناہ جاریہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جہاں کہیں قتل ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی اس کی سزا ملتی ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی تھی۔ قابیل نے حابیل کو مارا تھا، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو کسی غلط کام کی بنیاد رکھتا ہے، جتنے لوگ اس پر چلتے ہیں اس کا وبال ان پر ہوگا۔ خاص طور پہ اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جس کو بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہوں، اس سے محبت رکھتے ہوں، اس سے پیار کرتے ہوں، اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہوں۔ بہت سے ینگسٹرز ہوتے ہیں کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں کسی بھی حوالے سے، میں کوئی خاص شعبے کا ذکر نہیں کرتا ہوں، بہت مختلف شعبوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ینگسٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنے کسی بڑی شخصیت کو جو مطلب زیادہ نمایاں ہیں یا اس سے وہ کسی بھی لحاظ سے متاثر ہوتے ہیں تو اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، اور پھر جو وہ کر رہا ہوتا ہے ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شہرت حاصل کرنے کے بعد پھر ہر قدم جو ہے بڑے محتاط انداز سے اٹھانا چاہیے۔ تو ہمارا تو بہرحال دیکھیں مشورہ یہی ہے کہ یہیں پر انسان تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور اپنی ذات کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے۔ جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے اطراف میں غور کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں کوئی ایسا ہے جس نے اس قسم کی غلطی کی ہے، کم از کم ایک بار تو اس تک اس طرح کا کوئی پیغام پہنچایا جائے۔
ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار وہ اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئر کرنے کی؟ اگر ہم کچھ کریں گے وہ بولے گا یار تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے، تو چھوڑو یار اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یاد رکھیں کہ پچھلی قوموں پر جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا تھا تو اجتماعی جب عذاب آتا تو اس میں نیک لوگوں کے اوپر بھی عذاب آتا، اور جو پرہیزگار ہوتے تھے ان پر بھی عذاب آتا تھا، اور اس کی وجہ حدیثوں کے اندر ذکر کی گئی کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھا کرتے تھے اور انہیں برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جو اپنے اطراف میں اس قسم کی کوئی برائی ہوتے دیکھیں اور انہیں یقین ہے کہ ہم کچھ کہیں گے تو وہ کم از کم غور سے تو سن لے گا، ہو سکتا ہے بات مان بھی لے، تو ان کو چاہیے کہ پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے تو کم از کم ہم نے جو ہم پر ایک لازم کیا گیا کہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اس کا کم از کم ثواب تو ہمیں حاصل ہوگا نا۔ ایک ضمیر پہ بوجھ تو نہیں رہے گا کہ یار کاش میں کہہ دیتا، ہو سکتا ہے وہ مان لیتا۔ یا کم از کم دیکھیں بہت سارے مجھے، کیونکہ ہماری یہ تبلیغ کی لائن ہے، عرصہ دراز سے ہم تبلیغ دین کر رہے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک شخص کے بارے میں یوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کم از کم بات نہیں مانے گا، پکا مطلب شرارتی آدمی ہے یا گناہ گار آدمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص نرم مزاج بھی ہو اور مطلب وہ خود برملا کہہ رہا ہو کہ جو مجھے کوئی تلقین کریں، میں نیکی کی طرف آنا چاہتا ہوں، دین کی طرف آنا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ وہ کسی کو بھی کسی بھی حالت میں مائل کر سکتا ہے۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ کٹر شخص ہوتا ہے خرابیوں کی طرف مائل ہونے کے اعتبار سے، برائیوں میں پڑنے کے اعتبار سے، لیکن جب ہم اس کو سمجھاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے اور ہدایت کو قبول کرنے کا مادہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ غور سے سنتا ہے اور ایک دم دل پہ بات اثر بھی کرتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے اور عمل بھی کر جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی سے مایوس نہ ہو، ایک دفعہ تو کم از کم پیغام کسی کے سامنے پہنچا دیا جائے۔ اگلی آیات پر آتے ہیں، سورہ ممتحنہ ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ پہلے اس کا ذرا شان نزول دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے قبل ایک سال عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کفار نے آپ کو داخل ہونے سے روک دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیتے ہیں، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں گے اور نیکسٹ ایئر پھر تشریف لا کے آپ عمرہ کر سکیں گے۔ اور اس میں ایک یہ بھی شق طے ہوئی تھی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی مرد مکۃ المکرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی بھاگ کے مشرکوں کے پاس چلا جائے تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس پر باقاعدہ دستخط ہوئے تھے، یہ معاملہ مان لیا گیا۔ اب جو مکۃ المکرمہ سے عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہی تھیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ان کو بھی واپس کرنا پڑے گا؟ تو طے چونکہ یہ پایا تھا کہ مرد آئیں گے تو واپس کریں گے، لہٰذا عورتیں جو وہاں سے ایمان لے کر آئیں انہیں واپس نہیں کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا کہ جو عورتیں اس طرف آئیں ان کا امتحان ضرور لے لو کہ واقعی وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ایمان کی حالت میں یہاں تک پہنچی ہیں یا ابھی بھی وہ غیر مسلم ہیں۔ اگر ایمان کی حالت میں آئی ہیں تو پھر ان کے لیے احکام بیان کر دیے گئے، اور اگر وہ غیر مسلم ہیں ابھی تک تو ان کے لیے پھر علیحدہ حکم تھا، ان سے پھر وہی نکاح نہ کرنے کا حکم۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، کہ جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں ہجرت کرنے کی حالت میں، فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لو، یعنی جانچو پرکھو کہ واقعی یہ صاحب ایمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ اعلم بایمانہن، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، یعنی کون سی ان میں ایماندار ہیں کون سی ایمان والی نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم جان لو ان کو کہ وہ ایمان کی حالت میں اس طرف آئی ہیں، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ لوٹاؤ۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، نہ ہی وہ عورتیں ان کفار کے لیے اب حلال رہی ہیں۔ اس پر میں بتاتا ہوں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ،
اور نہ ہی وہ کفار ان عورتوں کے لیے اب حلال رہے ہیں۔ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اور تم ان عورتوں کے جو کافر مرد ہیں، کافر شوہر ہیں، ان کو وہ دے دو جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا، یعنی مہر وغیرہ جو دیا ہے وہ ان کو دے دو۔ وہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ اس کی کیا تفصیل ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے کوئی حرج تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم انہیں کفار کی نافرمانی کے ساتھ جمع نہ کرو۔ واسألوا ما انفقتم، اور تم ان کفار سے سوال کر سکتے ہو جس کا تم نے ان سے سوال کیا ہے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ بھی تم سے سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فیصلہ ہے، یحکم بینکم، جس کے ساتھ وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ جو بیچ میں آیت تھی کہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اس کا معنی یہ ہے کہ تم ان اور کافر عورتوں کے نکاح پر قائم نہ رہو، جو کفار کے نافرمانی کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھو، یعنی جو عورتیں مرتدہ ہو کے معاذ اللہ ادھر چلی جائیں بالفرض، ان پہ وہ نکاح تمہارا ختم ہو گیا، ان سے نکاح قائم نہیں رہے گا۔ یہ تھوڑا لفظی ترجمہ تھا، تفصیل دیکھیے ذرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کی حالت میں آ جائیں تو اولاً ان کا امتحان لو۔ تو اسی طریقے سے بالفرض اگر کوئی خاتون ہیں جو مشرکہ تھیں، غیر مسلم تھیں، آج کل کے دور میں بھی اگر وہ کہتی ہیں کسی مسلمان مرد سے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اگر تمہارے مذہب اسلام کی یہ قید ہے کہ میں ایمان لے کر آؤں تو میں ایمان لے آتی ہوں، تو پھر تھوڑا بہت ان سے کویسچن کیا جائے، ان کے ایمان کا امتحان لے لیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی عورت فقط جوش میں آ کر خالی یا ایک مرد کے حصول کے لیے اس کی محبت میں صرف اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور حقیقت اسلام ابھی تو کچھ بھی نہ جانتی ہو۔ اس لیے تھوڑا بہت اس کو پہلے تعلیم دے کر اس کے ذہن سازی کر کے پھر اگر وہ از خود اپنی مرضی سے مائل ہونا چاہتی ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تھوڑا بہت اس کا امتحان لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان عورتوں کے ایمان کو۔ پھر اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومنہ عورتیں ہیں، تم نے ان کا امتحان لے لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، کیونکہ اگر ان عورتوں کو لوٹا دیا جاتا تو کفار ان کو پر ظلم کرتے، مارتے، پیٹتے اور دوبارہ ان کو غلط کام کی طرف لے آتے۔ اور نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کفار کے لیے، اور نہ وہ کفار حلال ہیں ان عورتوں کے لیے۔ اس سے قاعدہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایک عورت کسی جگہ سے ہجرت کر کے نکل جاتی ہے مسلمان ہو کر، شوہر مثال کے طور پر پہلے میاں بیوی دونوں کافر تھے، پھر عورت مسلمان ہو کر وہاں سے ہجرت کر گئی ہے، تو پھر وہ اس کافر کے نکاح میں باقی نہیں رہتی ہے، نہ وہ اس کے لیے حلال رہتے ہیں نہ وہ اس کے لیے حلال رہتی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ عورت اب اس کافر کی عدت گزارے گی کہ نہیں گزارے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منع کرتے ہیں کہ اس پہ عدت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما احتیاطاً کہتے ہیں کہ یہ عدت گزارے، اس کے بعد پھر کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کافر مردوں کو وہ خرچہ دو جو انہوں نے ان عورتوں پر کیا تھا۔ اس سے مراد، خرچے سے مراد مہر ہے، یہ نہیں کہ جو نان نفقہ دیتے رہے وہ بھی لوٹانا پڑے گا۔ اور یہاں پر وہ مردوں سے مراد ہیں اہل کتاب۔ اگر کوئی حربی کافر ہے، حربی سے مراد وہ جو اسلام دشمن ہوتے ہیں، جیسے مکے کے کافروں کا بندہ ذرا ذہن میں لے کر آئیں، ان کو ان کے مہر دینے کا حکم نہیں تھا۔ اہل کتاب کی کوئی عورت تھی وہ، اور اس نے شوہر نے عورت کو مہر دیا ہے، تو پھر اس کو مہر یہ مسلمان مرد دے گا، بھئی اپنا مہر واپس لے لو، اور اب اس عورت سے جب نکاح کرے گا تو جدید مہر مقرر کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم پر اے مسلمانوں، تم پر کوئی حرج نہیں کہ جو عورتیں مسلمان ہو کر آئی ہیں تم ان سے نکاح کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم انہیں ان کے مہر ادا کرو، گویا کہ اب نیا مہر مقرر کرو، ان کو دو۔ اور ان عورتوں کو جو کافروں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، یعنی جو مرتدہ ہو گئیں، ان کو اپنے نکاح میں قائم نہ رکھو۔
اب اگر ایسی کوئی عورت ہو بالفرض کہ جو مسلمان سے نکل کر کفر کی طرف چلی گئی ہے اور مسلمان نے اس کو مہر دیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم ان کافروں سے وہ مہر لے سکتے ہو جو تم نے ان عورتوں کو دیا تھا، اور چاہیے کہ وہ سوال کریں اس کا جو انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی جو اہل کتاب نے اگر عورتوں پہ خرچ کیا تھا تو وہ مسلمانوں سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس کے ذریعے تمہارے درمیان وہ فیصلے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ تو اس میں بھی معلوم ہوا کہ ایک تفصیل تھی نکاح کے بارے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں شان نزول کے ساتھ بیان کی۔ اگلی آیات کی طرف آتے ہیں، ان کا شان نزول پہلے سمجھ لیجئے کہ تفسیر خازن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ابھی میں آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ، تو ان کے بارے حق میں نازل ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کسی کے سامنے اس طرح کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے تو میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کروں گا، میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجوں گا۔ تو جب آپ نے اس ارادے کا اظہار فرمایا تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہارے لیے بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت پہنچاؤ۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی بھی ان کی ازواج سے نکاح کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا۔ ارشاد فرمائے اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ عَظِيمًا عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے۔ یہ کام کوئی معمولی نہیں، بہت بڑا کام ہے کہ اللہ کے نبی کی زوجہ سے نکاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرما دیا کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور علماء نے اس کی شرح یہ بیان فرمائی، تفسیر یہ بیان فرمائی کہ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کی حیات کا معاملہ ہے، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ کلام کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد